بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو جاری الساری ہے، تو اس کا ہم مقدمہ پڑھ رہے تھے۔ مقدمے میں جس طرح پہلے عرض کیا کہ اس کے اندر 3 فصلیں ہوں گی، 2 فصلوں کے تحت کہ پہلی فصل کے تحت آنا تھا علم نحو کی موضوع، اس کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، پھر آگے والی تھی اس میں کلمے کی اقسام، کلمے کی تعریف، اس کی اقسام، پھر اس کی علامات وغیرہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ تو تیسری فصل کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ آج انشاءاللہ عز و جل صفحہ 19 اور 20 پر جو پھیلی ہوئی ہے، تو اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے، جو کہ کلام کے بارے میں، یعنی کلام یا جملہ جو اس کا دوسرا نام ہے، تو اس کے حوالے سے جو چند باتیں ہوں گی تو وہ بہت زبردست اور اہم چیزیں ہیں، فنی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو آج پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کہتے ہیں کلام یعنی یہ جملہ یا کلام ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں کو متضمن ہو اسناد کے ساتھ۔ اب اسناد کے ساتھ، اب اس کے آگے تعریف اور مثالیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ اب اس تعریف کے اندر یہ اصطلاحی تعریف ہے، ایک جس طرح میں نے پہلی فصلوں کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ لغوی تعریف بھی ہوتی ہے، اصطلاحی تعریف بھی ہوتی ہے، تو یہ اصطلاحی تعریف ہے، اور پھر جو اس کی لغوی تعریف ہے وہ انہوں نے حاشیے میں بیان کی، حاشیہ نمبر 2 میں۔ اور اس تعریف کے اندر اسناد کا لفظ آیا، تو اب یہ ایک نیا لفظ تھا ہمارے لیے۔ تو اب جس طرح میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ جو بھی نئی چیز آئے گی تو اس کو ویسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، جس چیز کی ضرورت ہوگی اور اس کا اشارتاً نام آ جائے تو پھر باقاعدہ اس کی تعریف بھی ہوگی، خواہ وہ متن میں ہو یا حاشیے میں ہو یا جس طرح بھی ہو، ضرور وہاں پر اس کو مینشن کیا جائے گا۔ اب اسناد کا لفظ آیا تو اب اس کا مطلب عموماً نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ابھی ہی کتاب شروع ہوئی ہے، اس کا کوئی ذکر پیچھے نہیں ہوا، تو اس لیے پھر اس کی باقاعدہ انہوں نے آگے تعریف شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها نحو زيد قائم وقام زيد ويسمى جملة۔ کہتے ہیں اسناد یہ 2 کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا ہے۔ کس طرح، کس انداز میں کرنی ہے؟ کہتے ہیں اس حیثیت سے، یعنی اس کا مقصد کیا ہو؟ کہتے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ مخاطب کو، ایک ہوتا ہے مخاطب اور ایک ہوتا ہے مخاطب، متکلم کو مخاطب یعنی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آگے، اور مخاطب جس کا جو ہمارے سامنے ہوگا تو اس کو مخاطب، تو جو مخاطب کو فائدہ تامہ دے، یعنی مکمل فائدہ دے، یعنی ایک جملہ بولتا بندہ تو اور سامنے والے کو جب وہ جملہ سنتا ہے تو ایک فائدہ ہو جاتا ہے، بالکل فائدہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے، یصح السکوت علیہا، اور اس پر اس کا سکوت کرنا درست ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زید قائم، اب میں بولتا ہوں زید قائم اور آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہے، اس جملے کا مفہوم پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اب آپ کے لیے کوئی مطلب مزید پریشانی والا معاملہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یار یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس طرح قام زید کہ زید کھڑا ہے، تو اب یہ بھی جملہ جب آپ کو اس کا مفہوم پتہ ہے، اس کا معنی پتہ ہے، یہ جملہ کیا ہے، تو جب یہ چیز آپ کو پتہ ہے تو اب مزید کسی چیز کی گنجائش آپ نہیں رکھیں گے کہ یار مجھے کوئی شے اور اشارہ دو، مجھے کوئی اور شے بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے یا اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے، مجھے کوئی ایک ہنٹ دو، تو اس طرح کی کوئی نہیں، بلکہ آپ کا سکوت بھی درست ہوگا اور سامنے کا جو مخاطب ہے اس کو فائدہ تامہ بھی ہوگا۔ تو یہ اس کی انہوں نے بیان کیا کہ یہ اسناد ہوتا ہے کہ ایک کلمے کی دوسرے کی طرف اس حیثیت سے نسبت کرنا کہ وہ مخاطب کو، یعنی جو سامنے ہمارا ہے، تو وہ اس کو فائدہ تامہ ہو، اس کو سمجھ آ جائے، اس کا مفہوم جو آپ نے جملہ بولا ہے وہ اس کے لیے بیکار نہ ہو۔ تو اس کو دوسرا جو نام دیا جاتا ہے وہ جملہ کا دیا جاتا ہے۔ اب اس پر ایک انہوں نے نیچے حاشیے میں بہت زبردست بات بیان کی ہے، حاشیہ نمبر 4 کے تحت۔ ایک تو اوپر بھی انہوں نے بات بیان کی تھی کہ جس طرح 2 مثالیں دی نا، زید قائم اور قام زید، تو حاشیہ نمبر 3 میں انہوں نے جو بات بیان فرمائی تھی، کہتے ہیں خواہ یہ نسبت کرنا پہلے کی دوسرے کی طرف ہو یا دوسرے کی پہلے کی طرف ہو، جیسے میں کہتے ہیں کہ دوسرے کی پہلے کی طرف نسبت کرنا جیسے جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے، اور پہلے کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا جیسا جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نسبت کہاں سے کس طرف ہو رہی، اس کو نہیں، لیکن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات اس کی 4تھے حاشیے میں کہتے ہیں کہ نسبت جو مفید نسبت ہوگی نا، اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟
اور ان کی انہوں نے مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا. نیچے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے محکوم علیہ عین کے ساتھ محکوم علیہ، اور ایک ہوتا ہے محکوم بھی، اور تیسری چیز ہوتی ہے نسبت حکمیہ، اور چوتھا ہوتا ہے حکم. جیسے مثالیں آپ انہیں اوپر پڑھی ہیں زید قائم، اس میں یہ چاروں چیزیں کیسے پائی جا رہی ہیں؟ کہتے ہیں جیسے زید جو اس میں لفظ ہے یہ محکوم علیہ ہے، یعنی اس پر حکم لگ رہا ہے نا کھڑا ہونے کا، تو اس لیے یہ محکوم علیہ ہے. اور قائم جو ہے یہ محکوم بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کے ذریعے حکم لگ رہا ہے زید پر، یعنی کھڑا ہونے والا جو معنی ہے تو وہ اس کے ذریعے ہے، یعنی قائم کے ذریعے، تو یہ محکوم بھی، محکوم علیہ پہلے اور محکوم بھی یعنی قائم ان کو کہہ رہے ہیں. اور پھر تیسری نسبت انہوں نے پیچھے کیا بیان کی تھی چار چیزوں میں سے، وہ نسبت حکمیہ. تو کہتے ہیں نسبت القیام الی زید نسبت حکمیہ. اب یہ جو قیام کی نسبت زید کی طرف ہے تو اس کو نسبت حکمیہ کہتے ہیں. اور ان کے درمیان جو آپس میں رابطہ ہے، کیونکہ چوتھی چیز پیچھے رہ گئی تھی نا حکم، تو ان کا جو آپس میں ایک رشتہ ہے، آپس میں جو ربط ہے، تو اس کو کہتے ہیں حکم. تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو چار چیزیں ہیں، یہ چار کی چار جو چیزیں ہیں، یہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، کوئی بھی جملہ ہو وہاں پر یہ پائی جائے گی. تو یہاں پر جو انہوں نے گنوائی ہیں جملہ اسمیہ کے طور پر زید قائم پر سارا انہوں نے یہ تقسیم کاری کر کے ہمیں بتایا ہے. اس کو آپ اوپر والا جو جملہ دوسرا تھا قام زید اس پر بھی فٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. تو بہرحال فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین نحو زید قائم ويسمى جملة اسمیة او من فعل و اسم نحو قام زید ويسمى جملة فعلیة. معروف باتیں ہیں جو آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں کہ ایک جملہ آپ کے سامنے میں بیان کروں، جس طرح دو پیچھے مثالیں گزری ہیں زید قائم، تو آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یہ کون سا جملہ ہے تو یقیناً آپ نے اگر خلاصۃ النحو یا کوئی بھی ایک ابتدائی کتاب پڑھی ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کیونکہ ابتدائی اسباق کے اندر یہ چیزیں سکھا دی جاتی ہیں کہ بھائی یہ اسم کی علامت پائی جا رہی ہے شروع والے میں، اور یہ شروع میں اسم لکھا ہوا ہے تو لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہوگا. آگے والی مثال کاما زیدن، تو اس میں چونکہ کاما فعل جو شروع میں ہے تو لہٰذا یہ جو ہم نے ابتدائی چیزیں پڑھی ہیں تو اس لحاظ سے یہ فعلیہ ہوگا. تو یہاں پر اسی کو ایک تعریف عبارت کی صورت میں لکھا ہوا ہے. تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو ابتدائی یاد ہوں گی نا تو یہ آپ کے لیے بس وہی چیزیں ہوں گی لیکن ان کو عربی میں کنورٹ کیا گیا ہوگا. تو یہاں پر دیکھ لیں آپ کے سامنے عبارت ہے، کہتے ہیں کہ پس معلوم ہوا کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر مطلب حاصل نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے تو پھر کن سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی کلام، یعنی جو پیچھے بات ہوئی نا کلام کسے کہتے ہیں، تو پیچھے والی تعریف ہے اسی کو یہاں پر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ابھی ہم نے پچھلے صفحے پہ پڑھی. یعنی کہتے ہیں پس معلوم ہوا کہ کلام حاصل نہیں ہوتا. یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ وہی نسبت وغیرہ جو میں نے ڈیٹیل آپ کو عرض کیا نا، تو کلام حاصل نہیں ہوتا مگر حاصل ہوتا ہے تو پھر کن سے حاصل ہوتا ہے؟ دو صورتیں ہیں، وہی جو دو جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. کہتے ہیں الا من اسمین، یا تو جو جملہ آپ کے سامنے ہوگا وہ دو اسموں پر مشتمل ہوگا، الا من اسمین یعنی کلام حاصل ہوگا دو اسموں سے، جیسے کہتے ہیں زید قائم. اب یہاں پر زیدن بھی اسم ہے. اب علامتیں وغیرہ آپ نے پچھلی فصل کے اندر پڑھ لی تھی تو آپ ان کو ذہن ملائیں کہ یہاں کون سی علامت ہو سکتی ہے. قائم ان پر بھی اسم کی علامت ہے، لہٰذا یہ دو اسم ہیں اور ان کے اوپر وہ چار چیزیں بھی پائی جا رہی ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا نا، تو وہ لہٰذا یہ کلام مکمل ہوگا، یعنی اس کا فائدہ تامہ حاصل ہوگا. تو لہٰذا یہ اسم سے شروع ہو رہا تھا، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ. تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جملۃ اسمیۃ، اس کا جملہ اسمیہ نام رکھا گیا ہے. یا پھر کلام حاصل ہوگا فعل اور اسم سے، جیسے کہتے ہیں قوما زیدن، اس کو نام دیا جاتا ہے جملہ فعلیہ کا. اب یہ کیوں صورت انہوں نے کہا ہے، یعنی اس پر کیا علت ہے آپ کے، کیا وجہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کہا کہ کلام صرف انہی سے حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ جو احتمال ہیں وہ انہوں نے جو حاشیے میں بیان کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو اگر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کیسے کیسے اس کے اوپر احتمالات موجود ہیں. کہ آپ نے کہا کہ اسم اور فعل یا پھر مطلب دو اسموں سے حاصل ہوتا ہے، تو اب اسم فعل اور حرف تین چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے ٹوٹل 6 احتمالات بنتے ہیں، یعنی 6 طرح کے جملے اگر بنائیں تو ان سے ترتیب دیے جا سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے اسم اور اسم، یعنی اسم فعل حرف ہے نا، تو تینوں کو پہلے آپس میں ہی رکھیں، یعنی اسم کو اسم سے، فعل کو فعل سے، حرف کو حرف سے، یہ 3 ہو گئے. اور 3 جو دیگر ہم نے بنانے ہیں 6 صورتیں ٹوٹل، تو ان میں سے ان کو آپ نے تھوڑا سا آپس میں کراس کرنا ہے. جیسے کہتے ہیں اسم اور فعل، اسم اور حرف، اور فعل اور حرف، ٹھیک ہے. تو یہ 3 یہ اور 3 ان کی آپس میں جو بنی، تو یہ ٹوٹل 6 صورتیں ہیں. تو کہتے ہیں کلام ان میں سے جن سے پورا حاصل ہوتا ہے وہ اسم اور اسم اور اسم اور فعل سے ہے. اب یہ جو 2 باتیں انہوں نے اوپر دعویٰ کیا ہے کہ کلام انہی سے حاصل ہوتا ہے، تو
تو اس پر پھر آگے اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں، گویا کہ ایک دلیل اور ایک علت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، کہتے ہیں کیونکہ مسند اور مسند الیہ یہ اکٹھے نہیں پائے جاتے ان صورتوں کے غیر میں، علاوہ میں، اور کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا یہ ہم نے جو صورتیں بیان کی ہیں یہ اس دعوے کے مطابق ہماری درست ہیں اس علت کے حساب سے۔ اچھا، جب یہ بات ساری کلیئر ہوئی تو پھر ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ آپ نے کہا کہ جو کلام حاصل ہوتا ہے اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو دو اسم ہوں گے، اسم اور اسم سے، یا پھر یہ ہوگا کہ فعل اور اسم ہوگا، یعنی جملہ فعلیہ جو ہے، یعنی دو صورتیں ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ کو ایسی مثال دکھاتے ہیں کہ وہ کلام آپ اس کو شمار کرتے ہیں، حالانکہ ان میں سے وہ شرط نہیں پائی جا رہی، یعنی دو اسم نہیں ہے یا ایک فعل اور اسم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ایک حرف ہے، جیسے آگے کہہ رہے ہیں فَإِن قِيلَ قَدْ نُوقِدَ بِالنِّدَاءِ نَحْوُ يَا زَيْدُ، جیسے کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ تحقیق ندا کے ساتھ، یعنی جیسے یا زیدو، یا اس طرح اور بھی کئی آپ مثالیں لے سکتے ہیں اس طرح کی، تو کہتے ہیں کہ اس سے آپ کا جو دعویٰ ہے کہ حصر والا، یعنی اسم اور اسم، یعنی اسمین اور فعل اور اسم والا، کہ ان سے کلام حاصل ہوتا ہے، تو اس سے تو آپ کا یہ جو حصر کرنا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا ہم نے جواب کہہ دیا، کہتے ہیں کل نہ، ہم نے کہا حرف الندا، یعنی جو حرف ندا کا آپ نے بات کی ہے، یہ قائم مقام ادعو و اطلب، یہ جو حرف ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ حرف ندا ہے، لیکن یہ خود نہیں مراد ہوتا، بلکہ ادعو اور اطلب، یعنی یہ جس کے تحت فعل ہوتے ہیں تو یہ ان کے قائم مقام ہوتا ہے، تو لہٰذا جملہ پھر کیا بن جائے گا؟ یا زیدو کو کہہ دیں گے ادعو زیدن، اسی طرح اطلب زیدن، یعنی بلکہ کہتے ہیں کہ ادعو جو، یا ہم نے اطلب نکالا ہے، فعل فاعل، یعنی اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے متکلم کی، فعل فاعل مل کر وہ خود مطلب مقصود ہوتے ہیں۔ یہ زیدن جو ہے یہ تو مطلب یہاں پر نہ مسند ہے نہ مسند ہے، کیونکہ یہ فضلہ ہے، یہ مفعول واقع ہے، مفعول بھی قائم مقام، تو لہٰذا یہ ہماری آپ جو بات ہم نے جو حصر کیا لہٰذا وہ درست ہے۔ اور یہ جو حرف ہے ہم نے جو قائم مقام بتایا وہو الفعل، اور وہ فعل ہے، لا فلا نقد علیہ، تو اس پر کوئی نقد وارد نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک بات تو انہوں نے کر دیا نا معترض نے حرف ندا والی، ایک محشی نے نیچے بیان کی حاشیے کے اندر کہ جو ندبہ ہوتا ہے جس کے اندر ندا، جو یہ رونے پیٹنے والی جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے اپنی پوری ڈیٹیل پڑھی ہوئی ہے، تو اس کا پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا بھی اسی طرح جواب ہے کہ وہ جو واو ندبہ والی ہوتی ہے، جیسے مثال کہتے ہیں وا زیدہ، یا اسی طرح اور دیگر مثالیں، تو یہاں پر جو واو ہوتی ہے یہ عطافت جاؤ کے مطلب قائم مقام ہوتی ہے، تو یہ وہاں پر بھی یہ اگر اعتراض ہو تو وہاں اس کا پھر جواب دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ فَلْنَشْرَ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ، اور جب ہم مقدمے سے فارغ ہوئے تو چاہیے کہ ہم اقسام ثلاثہ میں شروع ہوں، اور اللہ ہی، واللہ، اور اللہ توفیق دینے والا اور معین ہے، واللہ الموفق والمعین، اللہ توفیق دینے والا ہے اور معین یعنی مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو علم نحو کو ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا فہم حاصل کریں، قرآن و حدیث کو سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔